زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ چیز ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ ایک آیت کا انکار نہیں کرتا، ایک حدیث کا انکار نہیں کرتا، بے شمار آیات کا انکار کرتا ہے اور بے شمار احادیث کا انکار کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے پہلا مسئلہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنا تھا. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اطہر کے اندر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا تھا، آج اس کا منکر ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. قرآن کریم کے اندر اس کی کتنی بڑی وعید آئی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی کتنی بڑی سزا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن جلایا جائے گا انسان کو فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. تو میں اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کے ساتھ ملا کر کہ بھئی اس مال کو جس کو اس نے ساری زندگی جمع کیا تھا، الذی جمع مالا وعددا، گن گن کے رکھا کرتا تھا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور سمجھتا تھا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو حطمہ میں لے جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں کو اچکے گی، سینوں کو جلائے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علم. تو یہ سینوں کو اچکے کیوں؟ کہ سینوں کے اندر دل ہے، دل کے اندر جو حرص تھی جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا مال جمع کرنا چاہتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. فطرانہ لازم تھا وہ نہیں دیا کرتا تھا، کسی کا حق لازم تھا وہ نہیں دیا کرتا تھا. تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فتکوی بہا جباہہم. اس خزانے کا ایک سانپ بنایا جائے گا، حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اور سانپ کی شکل کیسے ہوگی؟ اس کے ماتھے پہ 2 ٹکے ہوں گے سیاہ، اور گنجا سانپ ہوگا. محدثین نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گنجا سانپ اس وجہ سے کہ اس کے اندر زہر اتنی ہوتی ہے کہ زہر کی وجہ سے اس کے خود بال اڑ جاتے ہیں اپنے. تو یہ ڈسے گا اس کی پیشانی کو، پسلیوں کو، پہلوؤں کو، وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیٹھ کو، اور پھر کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو اس کے جمع کرنے کا. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر مرد بھی حرص کرتے ہیں، ہم مرد بھی اس کے اندر بڑی کوتاہی کا شکار ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتے، یار وہ قرضہ وہ قرضہ وہ قرضہ وہ قرضہ. اور اسی طریقے سے ہماری عورتیں زیورات کی محبت کے اندر آ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. بعض دفعہ تو وہ اپنی ملازمت بھی کرتے ہیں، ملازمت کرنے کے باوجود، ہونے کے باوجود، خاوند سے انا لینے کے باوجود، اکٹھا ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتی. یہ حرص کی علامت ہے. تو ایسے مرد بھی آگ کا شکار ہوں گے اور ایسی عورتیں بھی آگ کے اندر جلیں گی. تو فائدہ کیا ہوا کہ جس خزانے کو ساری زندگی جمع کیا تھا وہی خزانہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا ہے. خزانہ تو اس لیے تھا نا کہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہوں. اب قبر کے اندر وہ ہمارے لیے وبال بن گیا، وبال جان بن گیا، ہماری تباہی کا ذریعہ بن گیا. تو ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں 2.5% ہی تو اللہ نے مانگا ہے نا بھائی، 2.5% دے دو بس. 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500، بس 2.5%. لیکن انسان اتنا بھی حریص ہو کہ 97.5 رکھنے کے بعد 2.5% بھی نہ دے، وہ کہے کہ وہ 2.5 بھی میں رکھ لوں. تو یہ حرص نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس چیز کو ہمیں اپنے سینوں سے نکالنا چاہیے. اور یہی اسی حرص کی وجہ سے یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ سینوں کو بھی جلائے گی. تو کیوں نہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زکوٰۃوں کا حساب کر لیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ کا حساب کر لیں، مال کا حساب کر لیں، کاروبار کا حساب کر لیں، سونے چاندی کا حساب کر لیں، اور اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کر دیں، یا جب بھی لازم ہے اس کے وقت رمضان کے اندر ادا کر دیں. مستحقین تک خود ہی پہنچائیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی ان کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ گفٹ کے نام پہ دے دیں، تحفے کے نام پہ دے دیں، ضرورت کے نام پہ دے دیں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.